آپ نے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اور حضرت عباس نے حضرت عقیل جو مولا کائنات کے بھائی ہیں ان دونوں کو اپنی اپنی کفالت میں لے لیا۔ 9 سال یا 11 سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے ساتھ جو عہد کیا اس کو آخر دم تک نبھایا۔ جتنا میرے پاس علم تھا اتنا کسی نے پوچھا نہیں، مقام اور مرتبہ ایسا کہ کوئی اس تک پہنچ نہیں پائے۔ آج 13 رجب المرجب ہے اور وہ مبارک دن جب کعبے کی دیواریں پکار اٹھیں اور انسانیت کو عظیم ہستی عطا ہوئی جسے دنیا مولود کعبہ کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت کا معجزہ اپنی جگہ، لیکن ان کا بچپن اس سے بھی کہیں زیادہ منفرد ہے۔ وہ پہلے خوش نصیب تھے جن کی تربیت خود آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں ہوئی، اور تصور کیجئے اس گھرانے کا جہاں تربیت کرنے والے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں اور تربیت پانے والے اسد اللہ۔ آج ہم اسی کردار سازی اور عظیم بچپن کی بات کریں گے جس نے تاریخ اسلام کا رخ موڑ دیا۔ بالکل ماہم، اور اس سے پہلے ہم یہ بھی ذکر کرنا چاہیں گے کہ غالباً 13 رجب جو ہے وہ کل کے روز ہوگی اور آج ہم 12 رجب کے اندر ہیں۔ تو جناب اگر ہم دیکھیں تو آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول مبارک ذہن میں گونجتا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فصاحت و بلاغت اور ان کی حکمت آج بھی پوری دنیا کے لیے ایک انسائکلوپیڈیا کی حیثیت رکھتی ہے، چاہے وہ نہج البلاغہ کے خطبات ہوں یا پھر ریاضی سائنس کے وہ حل یا پھر فلکیات کا وہ علم جو کہ سوالوں کے جواب میں دیا گیا، اور آج کی جدید دنیا بھی ان سب پر حیران ہے۔ تو آج ہم حبیب عرفانی صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، ان سے جانیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم محض کتابی نہیں تھا بلکہ وہ معرفت الہی کا وہ سمندر تھا جس سے ہر دور کے پیاسے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ڈاکٹر حبیب عرفانی صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سر فصاحت و بلاغت میں تو دیکھا جائے حضرت علی کا مقابلہ کوئی کر ہی نہیں سکا، اور ان کے لہجے میں آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا ایسی تاثیر تھی جو لوگوں کے فوراً دلوں میں بات اترتی تھی، اور یہ بھی فرمایا کہ مجھ سے تو اتنا پوچھا ہی نہیں گیا جتنا مجھے علم تھا؟ جی دیکھیے، اس میں آپ نے جس طرح پہلے ارشاد فرمایا کہ مولا کائنات مولا علی مشکل شاہ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم وہ ذات ہیں کہ جو بچپن سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے زیر تربیت آئے، اور واقعہ یہ ہوا کہ حضرت عباس اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم چچا بھتیجا رشتے میں ہیں، آپس میں یہ مشورہ کیا کہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چونکہ مالی طور پر مشکلات کا شکار ہیں تو ہمیں ان کی مشکلات کو کم کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ تو آپ گئے حضرت ابو طالب کے پاس، اور آپ نے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اور حضرت عباس نے حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مولا کائنات کے بھائی ہیں ان دونوں کو اپنی اپنی کفالت میں لے لیا۔ اب جب یہ دیکھا جائے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی کفالت میں ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کے ہاں سے حکم آیا کہ وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قرابت داروں کو، اپنے رشتہ داروں کو اللہ کا پیغام پہنچائیے، ان کو ڈرائیے، تو اس دعوت کا اہتمام جو ہے وہ مولا کائنات کے پاس آیا۔ جب آپ نے دعوت دی اور یہ ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھ کون کھڑا ہوگا، تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اس وقت 9 سال کی عمر مبارک تھی، اور بعض روایات میں 11 سال کی عمر مبارک بھی ہے۔ یہ کھڑے ہوئے اور یہ بات کہی کہ گو میں نحیف ہوں، میں کمزور ہوں، میری ٹانگیں کانپتی ہیں، لیکن آپ جہاں مجھے کھڑا کریں گے وہیں مجھے پائیں گے۔ اور یہ شاید دیکھی جائے کہ یہ جو 9 سال یا 11 سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے ساتھ جو عہد کیا اس کو آخر دم تک، آخر زندگی تک نبھایا۔ آپ نے جو علم کے حوالے سے بات کی ہے، اب وہ تربیت میں ہیں اس آغوش مبارک میں کہ جن کی تربیت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، جن کو وہ اور جن کے ذریعے سے اس پوری کائنات کی تخلیق ہوئی۔ اور قرآن مجید میں جب یہ ارشاد فرمائے گا وَخُلُقُ الْعَظِيمِ، جب سید عائشہ حدیث مبارک میں کہ معاف کیجیے گا، سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا
تو انہوں نے کہا کہ قرآن مجید اٹھا کے دیکھ لیجیے. صحیح. تو وہ اس ذات کے سایہ عاطفت میں پرورش پانا، ان کے ہاں سے تربیت کا عمل مکمل ہونا، اس کو معاف کیجیے گا، It's okay. اس کو یہ شے دیکھی جائے تو جس طرح سے پھر آپ کی باقی زندگی گزری، علم کے حوالے سے دیکھیں، جود و سخا کے حوالے سے دیکھیں، کیا بات ہے. علم و حکمت کے حوالے سے دیکھیں، یا اور لوگوں کے ساتھ معاملات کے حوالے سے، تو مولائے کائنات کی ذات ہمیں سب سے ایک منفرد ذات نظر آتی ہے. کہ سب سے بڑی بات دیکھیے کہ جب آخر وقت میں آپ پر وار ہوا تو اس وقت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو طلب فرمایا اور یہ بات کہی کہ ابن ملجم نے ایک وار کیا تھا مجھ پر، اگر میری موت اس وار سے ہو جائے تو ایک وار سے زیادہ نہ کرنا، اور اگر ہو سکے تو اسے معاف کر دینا. اب اس سے بڑا جود و سخا یا رحم کی بات اور کہاں ہو سکتی؟ انصاف بھی اور رحم بھی اسے ایک جملے کے اندر. بالکل درست فرمایا آپ نے. اور اگر ہم علم کی بات کر رہے ہیں تو موجزیاتی علم کے حوالے سے بھی کچھ بیان کیجیے گا کہ کتنے پیچیدہ سوالات وہ سیکنڈز میں حل کر لیتے تھے. یقیناً. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا یہ ارشاد، انا مدینہ العلم والی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اب اس کے لیے ایک بات تو ظاہر ہونی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر شہر تک پہنچنا ہے، شہر کے اندر آنا ہے تو دروازے سے ہو کر آنا پڑے گا. اگر دروازے کو کوئی اوائڈ کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ شہر تک نہیں پہنچ سکے گا. اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم تک کسی نے پہنچنا ہے تو مولائے کائنات کے ذریعے سے ہی آئے گا. اور یہ علم کے حوالے سے یہ بات بھی ہے کہ کسی نے پوچھا آپ سے ایک وقت میں کہ کیا آپ کو کسی چیز کا افسوس ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ ہاں، کہ جتنا میں سخی تھا اتنا مجھ سے کسی نے مانگا نہیں، اور جتنا میرے پاس علم تھا اتنا کسی نے پوچھا نہیں. اور یہ مولائے کائنات ہی کی ذات ہے کہ جب کوفہ کی مسجد میں کھڑے ہو کر اور آپ سلونی کا اعلان فرماتے تھے کہ پوچھو مجھ سے، سوال کرو، میں تمہارے سوالوں کا جواب دوں گا. اور یہ بات بھی کہ جب یہودی آئے یا عیسائی آئے تو ان کو اس طرح سے فی البدی جواب دیے کہ ان لوگوں نے یہ بات بھی کہی کہ یہ کسی عام علم کی بات نہیں ہے، یہ لدنی علم ہے، یہ عطائی علم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کے ہاں سے عطا کیا ہوا علم ہے. اور اس میں یہ بات بھی آگے آتی ہے کہ مولائے کائنات کی ذات کہ جب کوفہ میں آئے ہیں تو علم کا ایک سمندر ساتھ لے کر آئے ہیں. لوگوں نے مسجد میں بیٹھ کر لوگوں کے ذاتی مسائل بھی، حکومتی مسائل بھی، حکومتی وسائل بھی، سارا کچھ آپ نے ایک ہی نشست میں، ایک ہی ذات میں اور ایک ہی لمحے میں طے کیا، ایک ہی لمحے میں عطا کیا. اس میں اب دوسری بات جو آگے آتی ہے کہ علم کے حوالے سے دیکھا جائے تو آج بھی مولائے کائنات کی ذات کو اگر ان کی اولاد کو دیکھیں تو ان میں یہ چیز چلتی ہے کہ یہ جو ایک علم کا یا بیان کرنے کا وہ ایک علیحدہ ہی تخصیص اس میں آ جاتی ہے کہ جو کوئی شاید سیکھا ہوا نہ بھی ہو تو کم از کم وہ بات اپنی اس طرح سے کہہ دیتا ہے کہ جس طرح سے وہ ایک صدیوں سے چلی آ رہی ہے. مولائے کائنات کی ذات کو جو جھلک نظر آتی ہے، الگ نظر آتی ہے کہ ان کو جو شے عطا ہوئی وہ صرف انہی کی ذات تک نہیں رہی. ان کے بعد امام حسن و امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے دیکھا جائے تو ان کا بھی جو بات کرنے کا انداز، گفتگو کا طریقہ، لوگوں کو سمجھانے کا انداز اور طریقہ، تو وہ ایک علیحدہ ہی شے ہے. یقیناً بہت لوگوں کے پاس یہ شے ہے لیکن ان کی ذات کے ساتھ یہ مخصوص بات رہی کہ جو عام معاملات میں بھی لوگوں کے ساتھ اس طرح سے رہے کہ لوگوں میں لوگوں کی طرح، لیکن مقام اور مرتبہ ایسا کہ کوئی اس تک پہنچ نہیں پایا. کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب، ذرا یہ بھی فرمائیے گا کہ آج کے نوجوانوں کو کردار سازی کے حوالے سے مولا مشکل کشا سے کیا سیکھنے کی ضرورت ہے، کیا تعلیمات ہیں؟ یقیناً یہ ہمارے لیے اگر ہم مثلا ایک شے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات معلم کائنات ہے،
مسلمانوں کے لیے مومنین کے لیے آپ کا ایک علیحدہ سے، لیکن پوری کائنات کے لیے اب تیسری ایک اور شے دیکھیے کہ 3 چیزیں ہیں، یہ تمام مذاہب میں ہے، جی الہامی مذاہب میں عبادات ایمانیات ہے، اس کے بعد عبادات ہے، اور تیسری شے اخلاقیات ہے جو ان کے برابر میں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا ارشاد ہے انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس کائنات میں لوگوں کے اخلاق سنوارنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اب جو اخلاقیات کی بات ہے اس میں دیکھا جائے تو بے شمار واقعات ملتے ہیں، اور یقیناً مولا کائنات کی ذات ان احکامات پر، ان واقعات پر، ان مثالوں پر پوری طرح سے عمل پیرا ہیں۔ اب اس کائنات، یہ قرآن مجید کا ارشاد ہے کہ میں کائنات کی تخلیق کے لیے میرے اخلاق پر پوری طرح سے عمل کرو، تمہارے لیے اخلاق پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اب اس میں یہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے احکامات، ان کے انداز، ان کے طریقے دیکھے جائیں، اور یقیناً صحابہ کرام اس پر پوری طرح سے عمل پیرا ہیں، اور مولا کائنات کی ذات ان پر سب سے زیادہ عمل پیرا ہیں۔ کہ ایک شے یہ دیکھی جائے کہ آج مسلمانوں میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا یہ حکم ہے انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، جو یہ بات کہی گئی کہ تم ان احکامات پر عمل کرو، ان اخلاقیات پر عمل کرو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیے، تو انہوں نے کہا کہ قرآن مجید کھول کر دیکھ لو، آپ کے اخلاق سے ہی بھرا ہوا ہے سارا۔ تو اس میں یہ کہ جو کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، مثلاً سلام کا عام کرنا، جی مثلاً دوسرے کی عزت اور توقیر کرنا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا یہ ارشاد کہ جس نے اپنے بڑے کی توقیر نہیں کی اور اپنے چھوٹے پر رحم نہیں کیا، شفقت نہیں کی، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ناپ تول میں کمی نہ کرنا، جھوٹ نہ بولنا، مسکرا کر دوسرے کے ساتھ، ہمارے ہاں تو سلام کہنا دوسرے کو یہ شاید اپنی حد تک محسوس ہوتی ہے۔ اور اس کو دیکھا جائے، لوگ اب یہ گلہ یا شکایت کرتے ہیں کہ یورپ یا امریکہ یا غیر مسلم جو ہیں، تو ان میں یہ دیکھا جائے کہ کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا اور یقیناً مولا کائنات کا بھی یہ طریقہ اور انداز کہ سلام کو عام کرو، مسکراہٹ ایک صدقہ ہے، کیا ہم اس پر عمل کرتے ہیں؟ کیا لوگ اس پر عمل نہیں کر رہے؟ وہ کر رہے ہیں ایسے۔ کیا یہ چیزیں جو ناپ تول میں کمی نہ کرو، من غشہ فلیس منی۔ حبیب صاحب، یہ ساری باتوں سے سیکھنے کی ضرورت ہے، اور بہت ہی خوبصورت آپ نے یہ بات کی ہے۔ بہت شکریہ، آپ کے وقت کا، ٹائم کی قلت ہے، باتیں بہت ہی زبردست ہے۔